بنیر میں ایک بزرگ گزرے ہیں دیوانہ بابا کے نام سے. دیوانہ مطلب مجذوب تھے. دن بھر پہاڑی علاقہ ہے, دن بھر پہاڑوں میں چلنا اترنا بھاگنا دوڑنا چلنا کرتے رہتے ہیں. جوتی جوتی چپل موچی کو لا کر بولتے اس کو سیکھنا. موچی بیچارہ پرانی چپل روز اس کو سلائی کرتا تھا. ایک دن موچی نے کہا دیوانہ تم نے تو مجھے بہت تنگ کر دیا, روز مجھے چپل توڑ کر لیا. دیوانہ نے کہا کیا ہو گیا اگر سلائی کر دے تو تمہیں مزدوری مل جائے گی. اس نے کہا مزدوری کیا دو گے تم مجھے, تم مانگو. بولے پھر مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کا وعدہ کرو, تم مجھے بھی جنت میں لے جاؤ. دیوانہ نے بولا کہ میں قیامت کے دن میں تم کو کہاں ڈھونڈتا کروں گا, چلو تم میرے کندھے پر بیٹھو, میں ابھی تمہیں چھوڑا. کندھے پر بٹھایا, بھاگتے ہوئے پولیس رات کے پل سے نکل کر چلے گئے. جب وہاں جا کر کھڑے ہوئے پاس دیکھا تو موچی نہیں. موچی تو پل سے ادھر ہی رہ گیا, نہیں رہ گیا. پھر آتا تھا, اب تم کو میں لے کر جا رہا تھا, تم پھر یہاں گر گئے. میں کیا کروں, میں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. پھر کندھے پر بٹھاتے, پھر بھاگتے ہوئے جاتے, باہر جاتے, دیکھ موچی نہیں. دو تین دفعہ ایسا کیا, آخر کار بولا, دیوانہ بابا نے بولا یار موچی, جب خدا نہ کرے تو جہان دیوانہ کیا کرے. جب خدا نہ کرے تو جہان دیوانہ کیا کرے. میں نے تو بڑی کوشش کی تم کو پہنچانے کی, مگر تو ہو نہیں چاہتا تو میں کیا کروں. معلوم ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے. موت کے بعد ہی جا سکتا ہے کوئی جنت میں. بڑے ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں, غور سے سننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. صاحب کہتے ہیں ہمارے بڑے عالم ہیں یہ, مولانا محمد عالم بلوچستان کی ہمارا بڑا دارالعلوم ہے. مولوی صاحب اس کا ترجمہ کر دیں کیا ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. دیکھو مولوی صاحب کی گواہی دے رہے, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. ہو گیا اور ہوگا.
ماضی کا سیدھا ہے. ماضی کا صیغہ ہے. تو میرے آقا کا فرمان جو ہے وہ لفظ بلفظ، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے کسی کو؟ بالکل. سو دفعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ایسا نہیں بول رہے لا الہ الا اللہ. بھائی تم لوگوں میں سے کوئی جنت میں بھی داخل ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے؟ بیٹھے بیٹھے دنیا میں ہی جنت میں داخل ہو جائے تو ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لاکھوں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جنت میں تو کوئی داخل نہیں ہوا. اگر نہیں داخل ہوا ہے تو تم جھوٹا ہے، رسول اللہ سچا ہے. تم جھوٹا ہے. تو دیکھو جس نے عملی طور پر لا الہ پڑھا، یعنی عملی طور پر اپنے وجود کو نفی کر دیا، اپنی ذات کو نفی کر دیا، اور موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے مر گیا. خدا کی قسم ہے یہاں بیٹھے بیٹھے جنت میں داخل ہو گئے. اگر جنت کو بھی بھول جائے گا، ایسا مزہ ایسا لطف آئے گا کہ وہ صوفی کہے گا مجھے نہیں چاہیے وہ. ایسا خمار، ایسا نشہ اس کو آئے گا کہ دنیا سے بے نیاز ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے. اس کو لطف ہی لطف، مزے ہی مزے آئیں گے. اور اللہ نے فرما دیا ہے ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ خوف رہا نہ غم رہا. قیامت آ جائے غم نہیں، نقصان ہو جائے غم نہیں، پیارا مر جائے غم نہیں. ظاہر تو ہوتا ہے، ظاہری جدائی کا غم تو ہوتا ہے، جدائی ہوگی، ظاہری غم تو ہوگا. اندر سے مشغول ہے اپنے رب کے ساتھ، مشغول ہے، خوف نہیں، غم نہیں ہے. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اب ان کو خوشخبری سنا دو دنیا کی زندگانی کی بھی اور آخرت کی زندگانی کی. خوشخبری ان کے لیے خوشخبری ہے، دنیا میں بھی عزت بھی، رزق بھی، مال بھی، اولاد بھی. یعنی دنیا میں بھی حضور غوث پاک کے میدان میں جہاز چلتے تھے.
پہلی جہاز گنگا میں بولے صاحب دارالعلوم میں کتنے طلباء ہیں؟ الحمدللہ کہیں 50 مسافر ہیں، باقی محلے کی تقریباً 150 50 مسافر طلباء اور 150. کتنی زمینیں ہیں آپ کی؟